अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहि व रसूलिहि नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम भाई और बहनों, उमूमन हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि कुरानी आयत में और अहादीस सहीहा में जो है सदका व खैरात की फ़जीलत मिलती है। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको इस हालत में रखा कि हम किसी को दे सक रहे हैं माशाअल्लाह, और किसी से लेने और मांगने की हालत में नहीं। तो इस नेमत पर, इस खूबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। आज हम आपके सामने एक मुस्तनद हदीस की रोशनी में सही वाक़या जो इस दुनिया में पेश आया था, और इसमें सदका व खैरात की फ़जीलत, अल्लाह की राह में मदद करने का फ़ायदा क्या होता है, और अल्लाह ताला की राह में जो लोग खैरात नहीं करते हैं, बख़ीली व कंजूसी करते हैं, अल्लाह का माल अल्लाह के लिए देना पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों का क्या हशर हो सकता है, उस सिलसिले में एक सही वाक़या आपके सामने पेश करेंगे। और ये बात आपके सामने पेश करना चाहेंगे कि अल्लाह ताला हमारे माल का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला बेनियाज़ है। अल्लाह ताला हमें देता है, हम अल्लाह से लेते हैं। और हम जो गरीबों की मदद करते हैं, गरीब मुसलमान मर्द ख़वातीन की, तो अल्लाह ताला इसे अपने ऊपर एक कर्ज़ के तौर पे शुमार कर रहा है, और इसका मुआवज़ा अल्लाह ताला वादा कर रहा है कि वो तुमको वापस देगा इंशाअल्लाह। तो हम जो वाक़या पेश करना चाहते हैं वो सही बुखारी, सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है। और ये वाक़या उस दौर का है, नबूवत मुहम्मदी से पहले वाले दौर का, यानी हम सब के प्यारे नबी दुनिया में आने से पहले जो गुज़िश्ता अंबिया किराम आए थे, उन अंबिया किराम के दौर में जो मुसलमान थे, या उन अंबिया को मानने वाले जो मुसलमान थे, उस दौर का ये वाक़या है। तो इस वाक़ये की तफ़सील कुछ इस तरह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 अफ़राद को आज़माना चाहा। अल्लाह ताला तो सबका इम्तिहान लेता है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये वाक़या 3 अफ़राद से ताल्लुक़ रखता है। तो वो 3 अफ़राद कौन थे? 3 अलग-अलग जगह पे रहने वाले 3 अफ़राद थे। अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को इंसान की शक्ल में भेजा। सबसे पहले एक शख्स के पास आया जो बरस की बीमारी में मुब्तला था। उसके पास फ़रिश्ता गया, जाकर उससे पूछा कि तुम्हारी क्या शिकायत है? उसने कहा कि देखो, मेरा रंग अच्छा नहीं है, लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, लोग मेरे करीब नहीं आते, मुझसे दूर जाते हैं, माल की तंगी है। तो फ़रिश्ते ने पूछा कि तुमको क्या चाहिए? उसने कहा कि मुझे ये खुशी चाहिए कि मेरा रंग खूबसूरत हो जाए, मेरा जिस्म खूबसूरत हो जाए, और लोग मुझसे नफ़रत ना करें। फ़रिश्ते ने उसके ऊपर हाथ रखा, तो उसका जो मरज़ था, बीमारी थी, वो दूर हो गई, सेहतमंद हो गया। उसका जिस्म का रंग खूबसूरत हो गया, बीमारी ख़त्म हो गई। उसके बाद फ़रिश्ते ने पूछा कि तुमको कौन-सा माल अच्छा लगता है? तो उसने कहा कि मुझे ऊँट चाहिए। फ़रिश्ते ने उसे एक हामिला ऊँटनी दे दी। उसके बाद वहाँ से फ़रिश्ता चला गया। फ़रिश्ता जाने के बाद उस हामिला ऊँटनी के बाद बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए। उसके बाद कई ऊँटनियाँ उसके पास जमा हो गई। फ़रिश्ता वहाँ से निकल कर एक दूसरे के पास गया, वो भी मरीज़ था। वो था गंजा, सर पे बाल नहीं थे। फ़रिश्ते ने पूछा तुम्हारी क्या शिकायत है? उसने कहा कि मेरे सर पे बाल नहीं, और मैं खूबसूरत नहीं हूँ, लोग मुझसे नफ़रत करते हैं। तो फ़रिश्ते ने पूछा तुमको क्या चाहिए? उसने कहा कि मेरे सर पे बाल आ जाएँ, मेरे बाल खूबसूरत हो जाएँ, मैं खूबसूरत हो जाऊँ, लोग मुझसे नफ़रत ना करें। फ़रिश्ते ने हाथ रख के दुआ की, और वो बंदा अच्छा हो गया। उसके बाद यानी बाल आ गए, खूबसूरत नज़र आने लगा। फ़रिश्ते ने पूछा तुमको कौन-सा माल पसंदीदा है? उसने बताया मुझे गाय चाहिए। फ़रिश्ते ने उसे अल्लाह के हुक्म से गाय दे दी, और वो गाय भी हामिला थी। फ़रिश्ता जब वहाँ से गया, उसके बाद मुद्दत गुज़री, गाय के बच्चे हुए, फिर उसके बाद बच्चों के बच्चे हुए, बछड़े हुए, फिर गाय, बैल, सब बहुत बड़ी तादाद में उसके पास जो है बैल, गाय, सब जानवर जमा हो गए। उसके बाद फ़रिश्ता उस दूसरे साथी के पास से निकल कर तीसरे के पास गया। तीसरा जो था वो नाबीना था, अंधा था। उससे फ़रिश्ते ने पूछा कि तुम्हारी क्या शिकायत है?
اس نے کہا کہ میں نابینا ہوں، میں دنیا کو دیکھ نہیں سکتا ہوں، اور اگر مجھے آنکھیں مل جائیں مجھے خوشی ہوگی۔ فرشتے نے اس پہ ہاتھ رکھا، اللہ کا حکم تھا، اللہ نے ہاتھ رکھا، تو فرشتے نے اللہ کے حکم سے ہاتھ رکھا، تو فرشتے نے جب ہاتھ رکھا تو اللہ کے حکم سے اس کی بینائی واپس آ گئی، دیکھنے لگا، خوش ہوا، ماشاءاللہ۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ تم کو اور کون سا مال چاہیے؟ اس نے کہا مجھے بکری چاہیے۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری دلا دی، اور اس کے بعد اس بکری سے بچے ہوئے، پھر کئی بچے، پھر بکریاں، بکرے، بہت جانور اس کے پاس جمع ہو گئے۔ اب یہاں تک تو نعمتیں ملی، اب نعمتوں کے بعد امتحان ہو رہا ہے۔ جس رب نے جانوروں سے نوازا، وہی اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے کہ ان بندوں کے دلوں میں سخاوت، فیاضی ہے کہ نہیں۔ جس رب نے نعمتوں سے نوازا، اس رب کا شکر ادا کرنے کا، اس رب کو راضی کرنے کا جذبہ ہے کہ نہیں۔ یہ بندے شکر گزار بنتے ہیں یا ناشکرے بنتے ہیں؟ اب دیکھ لیجئے شکر گزاری کا فائدہ کیا ہوتا ہے، ناشکری کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو فرشتہ پھر سب سے پہلے اسی بندے کے پاس آتا ہے، اسی شخص کے پاس آتا ہے جو کہ برس کی بیماری میں مبتلا تھا، آ کر اس سے پوچھتا ہے کہ میں ضرورت مند ہوں، میں محتاج ہوں، اب اللہ کے بعد تمہارے سوا کوئی سہارا نہیں، آپ مجھے ایک جانور دلا دیجئے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرے پاس ایسے کسی کو بھی دے دینے کے لیے جانور ایسے ہی خالی نہیں پڑے ہیں، میں نہیں دے سکتا، میری ضروریات بہت ہیں۔ تو فرشتے نے کہا ذرا سوچو، اپنے ماضی کو، اپنی پرانی زندگی کو یاد کرو، کیا آپ کا جسم بیماری میں مبتلا نہیں تھا؟ کیا تمہارے اندر بدصورتی نہیں تھی؟ کیا تمہارے پاس کوئی مال بالکل نہیں تھا؟ ایسی حالت کیا تمہاری نہیں تھی؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو باپ دادا سے مالدار ہوں، ہمیشہ مالدار رہا ہوں، میرے پاس کبھی تنگی نہیں تھی۔ تو اس فرشتے نے کیا کیا، دیکھا کہ یہ بندہ اللہ کے امتحان میں ناکام ہو گیا، شکر گزار نہیں بنا۔ جس رب نے اسے نعمتوں سے نوازا، اس نعمت کی وجہ سے آج بہت بڑی تعداد میں اونٹنیاں جمع ہو گئی، ایک اونٹ دینے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ وہ اگر دے دیتا تو فرشتہ لے کے جاتا نہیں تھا، فرشتے کو کیا ضرورت ہے، اس کا ایک امتحان تھا۔ تو فرشتے نے جب یہ جواب سنا تو کیا کہا، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارا وہی حال کر دے جو پہلے تھا۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے یہ بات کہی تو اس کے پورے اونٹنیاں سب ختم ہو گئی، اور جو صحت مندی تھی، خوبصورت رنگ جو ملا وہ بھی ختم ہو گیا، پہلے کی طرح برس کی بیماری آ گئی، بدصورت بن گیا۔ ناشکری کا انجام آپ نے دیکھ لیا۔ دوسرے نمبر پر جسے فرشتے نے ہاتھ رکھ کے دعا کی تھی اور گائے دے کے گیا تھا، اس کے پاس آیا، کہنے لگا بتا، یعنی اس کے پاس جا کر گزارش کرنے لگا، یعنی گزارش کی طرح الفاظ تھے، میں بہت پریشان حال ہوں، مسافر ہوں، کوئی سہارا نہیں ہے، اور اللہ کے بعد تمہارے سوا کوئی اور میری مدد نہیں کرنے والا ہے، آپ جو ہے میری مدد کے طور پہ ایک گائے دے دیجیے، میں لے کے چلا جاؤں گا۔ اس نے کیا کہا کہ میرے پاس بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے حقوق ہیں، بہت ساری ضروریات ہیں، تم جیسے لوگوں کو دینے کے لیے مفت میں میرے پاس گائیاں، بیل یہ نہیں پڑے ہیں، جاؤ۔ تو فرشتے نے کیا کہا، ذرا یاد کرو، ایک دور جب کہ تم بدصورت تھے، غریب تھے، کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تم کو خوبصورت بنایا اور تم کو مالدار بنایا۔ اس نے کہا یہ تو میں نے باپ دادا سے یہ مال کو، دولت کو پایا ہے، میں کبھی غریب نہیں تھا۔ فرشتے نے کیا کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی حالت میں واپس لوٹا دے جو پہلے تمہاری حالت تھی۔ فرشتے کی دعا قبول ہو گئی اس بندے کے خلاف، پوری گائے، پورے بیل ختم ہو گئے، اور جو صحت مندی تھی، خوبصورتی ختم ہو گئی، اور تو اس کی قدیم جو حالت تھی پرانی بیماری کی، وہ حالت واپس آ گئی۔ ایک امتحان تھا، دونوں دوست ناکام ہو گئے۔ اور اس کے بعد تیسرا جو شخص تھا، اس کے پاس بھی فرشتے نے آ کر وہی کہا کہ میں پریشان حال ہوں، ضرورت مند ہوں، اور اللہ کے بعد مدد مانگنے کے لیے آپ کے سوا کوئی نہیں، کوئی سہارا نہیں، ایک بکری دے دیجیے آپ۔ تو اس بندے نے کیا کہا پتا ہے، جو تیسرا جو ساتھی تھا، کہ بھائی صاحب، آپ اللہ کے لیے جتنے جانور آپ کو چاہے لے کے جائیے، آپ کتنے بھی لے کے جائیں گے، میں کچھ نہیں بولوں گا، ناراض میں کبھی نہیں ہوں گا، لے کے جائیے آپ، اللہ کی نعمت مجھے ملی ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ اور آپ کے درمیان ایک واسطہ بنایا ہے کہ آپ تک جو ہے یہ مدد پہنچاؤں، لے کے جائیے آپ، بالکل مجھے کوئی غصہ نہیں آئے گا۔ تو دیکھا آپ نے اللہ کی شکر گزاری، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتوں سے نوازا، اس نعمت میں سے کچھ حصہ تم لے کے جا رہے ہو، میں اس نعمت کا مالک نہیں، حقیقی مالک اللہ ہے، اور اس میں سے کچھ حصہ تم کو مل رہا ہے، تو گویا کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا قرآن میں، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ اور بڑھ کے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت سخت عذاب دینے والا ہے، نعمتیں چھن جاتی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو شکر گزاری کا انجام جو تھا، فرشتے نے جب کھل کر بتایا، میں فرشتہ ہوں، مجھے تمہاری بکریوں کی، تمہارے مال کی ضرورت نہیں تھی، اور تمہارے جو دونوں ساتھی تھے ان دونوں کے سامنے بھی یہی سوال میں نے کیا تھا امتحان کے طور پہ، ایک اونٹ دے دو، ایک گائے دے دو، لیکن ان دونوں نے ناشکری کا انداز اپنایا، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، ان دونوں کی نعمتیں بھی چلی گئی، صحت مندی بھی چلی گئی، ناشکری کے انجام کے طور پر دوبارہ وہ غریب ہو گئے، محتاج ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بدصورت بھی دونوں ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا، یعنی ماشاءاللہ تمہاری خوبصورتی باقی رہے گی، تمہاری بینائی باقی رہے گی، تمہاری بکریاں باقی رہیں گی، تمہارا مال تمہارے ساتھ باقی رہے گا، تمہاری دولت تمہارے ساتھ باقی رہے گی، مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے۔ تو بھائی اور بہنوں، دیکھا آپ نے اللہ کا امتحان کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ضرورت ہے، اور ہم اگر کسی کو دیتے ہیں تو گویا کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر ہم نہیں دے رہے ہیں ان نعمتوں کو حقداروں تک، یعنی ان نعمتوں میں سے کچھ حصہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جن کو پہنچانا چاہیے ان حقداروں تک ہم نہیں پہنچاتے ہیں، تو گویا کہ ہم ناشکری کر رہے ہیں۔ تو ناشکری کا انجام آپ نے دیکھ لیا، شکر گزاری کا انجام بھی آپ نے دیکھ لیا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنتے ہوئے، شکر گزار بندے بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس پہ عمل کریں، اور ان احکام میں سے یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے محتاج مرد و خواتین تک اپنے مال کا کچھ حصہ پہنچائیں، وہ بھی ہمیں اس سے بڑھ کر واپس ملنے والا اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے۔ تو شکر گزاری کی مثال آپ کے سامنے آ گئی، تو شکر گزار اپنے آپ کو شکر گزار بنا کر دنیا و آخرت میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ناشکری سے بچائے، ہمیں اور آپ کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ فجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔